السلام علیکم جی. لگتا ہے مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ نے ساری عمر مریم نواز شریف کو کپڑوں کی دھلائی پہ لگائے رکھا ہے کیونکہ وہ جس طرح کی دھلائی فرماتی ہیں اب مطلب کہ میں وہ اب گستاخی نہ ہو جائے، مطلب کہ انہیں ڈرائی کلیننگ کھول لینا چاہیے، ڈرائی کلیننگ سینٹر کو بڑا کھول لینا چاہیے، بہت چلے گا. اور ایسا وہ میل نکالتی ہیں نا ہماری خواتین جو کہتی ہیں نا میل بڑا کڑے ہے، تو ایسا میل کاٹتی ہیں نا کہ وہ بس پھر کپڑے کی چیزیں سنائی نہیں دیتی. دیکھیے گاؤں دیہات کے اندر اگر آپ رہتے ہیں یا تھوڑا سا پس منظر سنبھالتے ہیں تو جب کوئی باہر والا جانور جو ہوتا ہے جس کو بارلا بھی کہتے ہیں وہ کماد میں گھس آئے تو اس کو نکالنے کے لیے ہنکارا کیا جاتا ہے، ہنگارا کیا جاتا ہے. اور ہنکارا مطلب کہ ایک سائیڈ جو ہے وہ ایسے یو شیپ کے اندر لوگ جو ہے وہ ڈھول اور بتاشے بجاتے ہوئے چل پڑتے ہیں اور تاکہ ایک سائیڈ اس کو نکلنے کی دے دی جاتی ہے اور 3 سائیڈ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی وہ جو بارلا ہے وہ نکلتا ہے اور اس کو وہاں پہ شکار کر لیا جاتا ہے. اس کو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 2 نوجوان لیڈروں نے ہنکارا شروع کر دیا ہے پاکستان کے آئین میں سے کوئی بارلے ایلیمنٹ ہے ان کو نکالنے کے لیے، لیکن سچویشن یہی ہے. دیکھیے کل کی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ تھی جو انہوں نے اپنے نانا کی شہادت والے دن جو ہے پھانسی والے دن جو ہے وہ تقریر کی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے تو قبرستان آباد رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر مطلب کہ بھائی بلاول صاحب نے بہت زبردست تقریر کی، ویل ورسڈ تھی. ظاہر ہے انہیں یہ تقریر سال میں 1 یا 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ کرنا پڑتی ہے، 2 مرتبہ تو کم از کم کرنا پڑتی ہے، تو وہ انہوں نے کی. اور اس تقریر کے اندر جو تھا وہ انہوں نے میرا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ججز کی آئی ٹائی پھیر کے رکھ دی. کیونکہ پاکستان کے اندر جب بھی آئین کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں انہوں نے ہمیشہ ہینڈز ان گلوز کا ثبوت دیا ہے اور ان کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا. وہ کس نے کہا نا کہ اتنے جو ہیں آئین شکنیاں ہوئی ہیں پاکستان کے عدلیہ کے اندر، کتنے جج کرپشن کی بنیاد کے اوپر نکالے گئے ہیں. اور مطلب کہ کرپشن جب کسی کی ثابت بھی ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. کرپشن کرنے کے باوجود بھی ساری عمر آپ جو ہے وہ اس کے حقدار رہیں گے. اوہ جو گال سنو وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کے دونوں پسران نے ہمارے جو دوست ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ان کے اوپر ازالہ حرفی حیثیت کا مقدمہ ٹھوک دیا ہے مقامی عدالت کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ کے. جناب آپ نے ہمارے خاندان کے بارے میں جو حقیقتیں آشکار کی ہیں اس سے ہماری حیثیت کو بہت نقصان پہنچا ہے. 30 کروڑ روپیہ مرتضیٰ علی نقوی نے مانگا ہے اور 30 کروڑ روپیہ مصطفیٰ علی نقوی نے مانگا ہے. دونوں وہ پسران ہیں جو ہیں ٹرک وصول کرنے والی پارٹیاں ہیں. ان کی جو ہے نا وہ بہت چلتی ہے. جب تک ابا جی لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو تب بھی چلتی تھی. تب لوور کورٹ کو فون کر کے کہا کرتے تھے کہ آج تمہارے بھتیجے نے آپ کے پاس پیش ہونا ہے تو اس کو آپ نے ریلیف دیے بغیر نہیں جانے دینا، دیکھ لو بھتیجا آ رہا ہے تمہارے پاس. اب وہ ہائی کورٹ کے ججوں کو فون کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، لیکن راوی ہیں میاں داؤد صاحب اس امر کے، وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے فون کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ ان کے فون ریکارڈ ہو جاتے. نہیں جاتے صاحب ٹھیک ہے، نہیں تسی نہ آؤ، وہ میں آ گیا یار میں آ گیا ہوں، نہیں جاتے صاحب ٹھیک ہے تسی نہ آؤ، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں اپنا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے فون کرنا بند کر دیا. میاں داؤد کی خبر ہے، میں اس کی خبر، اگر کوئی دوسری پارٹی اس کا تردید جاری کرنا چاہے تو میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. میں تو صرف انہوں نے آج ٹویٹ فرمائی تھی تو خیر مقدمہ جی انہوں نے کر دیا ہے
ایسی بات چلتے چلتے آ گئی، اور جس اپنا اللہ بھلا کرے میاں داؤد صاحب جو ہیں اس کے بعد باقاعدہ دھمال ڈالتے ہوئے پائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مزے سے مایا ہونا آن گے، کیونکہ میں سارے حقائق کھول کے رکھوں گا تبادلوں اور ٹرانسفروں کے اوپر، کس طرح سے پیسے پکڑے جاتے تھے، کون پکڑتا تھا، اور کون سی ٹرانسفریں اور تبادلے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے میاں صاحب جو ہیں اس کے اوپر ریفرنس انہوں نے اب فائل کیا نا، اس سے پہلے بھی بہت شور مچاتے رہے. تو خیر کمنگ بیک، تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھی تقریر فرمائی 5 اپریل والے دن، اور چنگا عدلیہ اور عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ان بدروؤں کی جو ورثاء ہیں جنہوں نے ان کے نانا کو پھانسی پہ لٹکایا تھا ان کو رگڑا. یہ کھوسا جو ہے، یہ جو ابھی ریٹائر ہوا ہے، یہ نسیم حسن شاہ کا داماد تھا نا، اور نسیم حسن شاہ نے اعتراف کیا تھا افتخار احمد صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ ہم نے بھٹو کو غلط پھانسی دی، ہم پہ دباؤ تھا. تو بہرحال اس اعتراف کے بعد بھی 12 سال ہو گئے ریفرنس فائل کیے ہوئے کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ اس فیصلے سے رجوع کرے، اور 12 سال سے تکلیف بہت ہے بددیانت لوگوں کو، بدبودار لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو تکلیف بہت ہے. 12 سال سے وہ ریفرنس نہیں لگنے دے رہے. خیر آگے آتے ہیں جی، اور وہ ہے جی مریم نواز شریف صاحبہ کی دھلائی. راولپنڈی بار ایسوسی ایشن تھی، یہ وہی بار ایسوسی ایشن ہے بابرکت، یہ وہی کوفہ ہے جہاں پہ جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب گئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح فیض حمید جو ہے اور اس کا بدماشی ٹولہ جو ہے، جو اس ملک کو لوٹ کے بھی کھاتا ہے، اس کے لوگوں کو بیچتا بھی ہے، اور ان کے لوگوں کو گالیاں بھی بکتا ہے. فیض حمید نامی شخص کا جو ذاتی وفاداری کا جو ٹولہ ہے، اس نے انہیں کہا ہے کہ جناب فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف ہی ہوگا، ورنہ پھر آپ چیف نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو چیف نہیں ہوں گا، لیکن فیصلہ میں نے نہیں دینا ان کے خلاف، اور جو فیصلہ میرٹ پہ بنتا ہوگا وہ میں دوں گا. اگر ان کے خلاف ہوا تو خلاف آ جائے گا، حق پہ ہوا تو حق پہ ہوگا، آپ کے کہنے پہ نہیں دوں گا. اور یہ اتنا گیدڑ ہے، پہلے اس نے اپنے کسی ایک جونیئر کو بھیجا اور وہ بھی انکار سن کے آیا، اور پھر جج صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، صدیقی صاحب نے، وہ نہیں ملتے تھے. پھر ان کے کوئی میرا خیال کو دور پار کے رشتہ دار جو ہیں، بھتیجا بھانجا کوئی فورس میں تھا، آرمی میں ہے، تو اس کو پریشرائز کر کے اور بغیر اجازت لیے یہ آیا وہاں پہ. یہ اتنا بڑا ٹھیک ہے بدماش جن کو کہنا چاہیے، وہ گینگ نہیں چلاتے انڈر ورلڈ کے جو گینگ ماسٹرز ہوتے ہیں، جسٹ آپریٹنگ لائک دیٹ. تو یہ گینگسٹر جو ہے یہ اس طرح ملنے آیا تھا، اور اس کوفے میں جا کے اذان دی تھی ہمارے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے. اور راولپنڈی بار والے جب ان کے اوپر وقت آیا تو آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، مجھے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے بہت زیادہ شکوہ ہے، اور جو تھا راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سڑکوں پہ نہیں آئی. لیکن بہرحال آج مریم نواز شریف نے اسی جگہ پہ جا کے وہی اذان دی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کا جو اوور آل لیا جائے، باقی تو بات آپ میڈیا پہ سن ہی لیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، کوئی بات رہ نہیں گئی جو انہوں نے نہ کہی. میاں نواز شریف نے کل کی پریس کانفرنس کے اندر جو دیا تھا ٹائم لائن کہہ رہا ہوں، فریم ورک دیا تھا کہ کس فریم ورک میں ہمیں کھیلنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اس طرح کی گیم کھیلنے کا تجربہ ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی گیم کے اندر نومبر 1997 کے اندر کس طرح سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کی چھٹی کروا چکے ہوئے ہیں، تو انہیں تو تجربہ ہی بہت. ٹھیک ہے، وہ فوج کو کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہم ان سے خود نپٹ لیں گے، جتنی بھی اینٹی کانسٹیٹیوشنل ایلیمنٹس پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہیں، ان سے ہم نپٹ لیں گے. تو وہ نپٹنے کے لیے میدان میں آ گئے. کل ان کی طرف سے انال حق کا نعرہ لگا دیا گیا کہ میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور مریم نواز شریف نے ان فریم ورک کے اندر رنگ بھرا اور ایک چیز کھول کے بیان کی کہ ہم آپ کو یہاں پہ بھی ہٹ کریں گے، ہم آپ کو یہاں پہ بھی گھسیٹیں گے، ہم آپ کو یہاں پہ بھی گھسیٹیں گے. دیکھیے، اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے 2 ٹارگٹ تھے، یا پی ڈی ایم کے 2 ٹارگٹ تھے، ایک باجوہ صاحب اور دوسرے فیض حمید صاحب، اور دونوں ٹارگٹ جو ہیں ان کے اپنے ادارے نے ہی، انہوں نے باہر سے ہلکارا کیا ہے اور اپنے ادارے نے ہی شاٹ ڈاؤن کر دی ہے.
آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا، میری اس بات کا میں تفصیل میں نہیں جا رہا. دونوں ادارے نے اپنے یہ دونوں جو ٹارگٹ تھے یہ باہر سے ہنکارا ہوا اور سامنے سے انہوں نے شاٹ ڈاؤن کر لیے. اب یہ آخری ہنکارا شروع ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کے اندر جو گھس گئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہنکارا ہو رہا ہے. اور سندھ سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ شروع ہوئے ہیں، اور ادھر پنڈی میں کھڑے ہو کے، پنڈی بڑا سمبولک ہے، پنڈی میں کھڑے ہو کے جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے للکار دیا ہے. اور اب یہ للکاریں گے ہر جلسے جلوس کے اندر. اگلے 2 دنوں کے اندر کافی زیادہ اس کے اوپر دھما چوکڑی مچے گی. ان میں سے کوئی بات نئی نہیں تھی اور کوئی بات پرانی نہیں تھی. وہ پی ایم ایل این کے ایجنڈے کے اوپر گفتگو کر رہی تھیں، جو اپنی مزری اور سفرنگ ہے اس پہ انہوں نے بات کی. طلال چودھری کا ذکر کیا، رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا، اور تمام وہ لوگ جو جیلیں کاٹ کے آئے ان کا ذکر کیا. اپنی بہادری کے قصے سنائے کہ کس طرح انہوں نے عورت کارڈ کھیلنے سے انکار کیا تھا جب اپنا اعظم وزیر طارر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کر دیجئے عورت ہونے کی بنیاد کے اوپر بیل فائل کر دیں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کارڈ تھا جو فیض اور ثاقب نثار نامی گینگ نے اور ان کے گینگسٹرز نے کھیلا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ آخری انہوں نے اپنا کارڈ کھیل دیا. انہوں نے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ لکھ کے لاہور کے ایک گھر میں جو لکھا گیا اس میں اپنا کارڈ کھیل دیا ہے. وہ بھی فیصلہ وہیں پہ لکھا گیا اور 6 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی وہیں پہ لکھا گیا. یہ انہوں نے اپنا کارڈ کھیل دیا ہے. اب باری جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومتی اتحاد کی آ گئی ہے کہ وہ کارڈ کیسے کھیلتے ہیں. اور اس پوری گیم کے اندر مطلب کہ 2 گروپوں کی لڑائی ہو رہی ہے، 2 گروپوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. گھمسان کا رنگ پڑنے لگا ہے. جس گروپ نے جیتنا ہے اس نے جس کو چھری پھیرنی ہے وہ آپ سمجھ گئے، وہ اپنے سر کے اوپر نا ڈبہ چڑھا کے پھر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے ان میں سے جس نے جیتنا ہے چھری مجھے پھیرنی ہے اس نے. اور یہ بڑی بات نوٹ کی جائے، جس نے بھی جیتنا ہے اس نے چھری اس کو پھیرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس بکرے کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مار دیں گے. کسی نے اس کے اوپر بڑا لطیفہ بھیجا تھا، اس نے کہا کہ عمران خان کو بند کہاں میاں داؤد نے شاید بھیجا تھا کہ عمران خان کو کمرے میں بند کر کے اسے چاہت فتح علی خان کے گانے سنا سنا کے مارا جائے گا، ٹھیک ہے. اور بھی بڑے اچھے اچھے فکرے آتے رہتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی نامی مخلوق جو ہے وہ اپنے لیے لعنتوں کا اور بے شرمیوں کا اہتمام کیسے کرتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کروا لیجئے کہ انہوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کمپنی ہائر کی. اس کمپنی نے نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی اور ٹائمز میگزین کے اندر بھی آرٹیکل چھپوانے کا وعدہ کیا. نیو یارک ٹائم میں تو چھپ گیا ان کی مرضی کے مطابق. ٹائم ذرا تھوڑا سا کنزرویٹو پیپر ہے، جرنلسٹ اپنی ایڈیٹوریل ججمنٹ پہ اصرار کرتا ہے. اسے اس بات پہ قائل کیا گیا کہ تو قاتل ہے انٹرویو. وہ آیا، اس نے عمران خان کا انٹرویو کیا اور واپس جا کے منجی ٹھوک دی. اب صرف میگزین شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں اندروں نہیں فرول کے پڑھنا، اندروں نہیں فرول کے پڑھنا. تو قوم نے ترجمے کر کے شائع کر دیتے ہیں. ایسے بھی ایک ولاگ کر دیتا، آپ دوسرے ولاگ کے اندر وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ آگے بڑھی ہیں اور انہوں نے عدالت کو چیلنج کیا ہے کہ اگر میں نے توہین عدالت کی ہے تو میرے خلاف لگاؤ توہین عدالت. اور اس کے اوپر پیٹتے ہوئے پائے گئے جناب فواد چودھری صاحب کہ کیوں نہیں اس کے اوپر توہین عدالت لگائی جاتی اور یہ اور وہ. بلکہ انہوں نے مریم کا ذکر تو نہیں کیا، انہوں نے مریم اورنگزیب اور پیمرا چیئرمین کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کی. شاید وہ نشر ہو رہا ہو، میں تو آن لائن دیکھ رہا تھا. بہرحال جی یہ تھا اب تک کا. تو لگتا ہے مریم نواز شریف سے مرحومہ کلثوم بی بی نے جتنی بھی بچپن میں دھلائی کروائی ہے نا کپڑوں کی، وہ سارا تجربہ مریم کے کام آ رہا ہے. دھوتی کمال کا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.